اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد القسم الثالث التأکید۔ توابع کی بحث چل رہی ہے تو دو توابع میں سے ہم نے بیان کر لیے، آج تیسری تابع جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو توابع میں سے تیسرا جو ہے تأکید ہے۔ تأکید کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی بات پر اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یا کسی نے کوئی بات بلا دی ہے تو اس کو یاد دہانی کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ اور یہ جو یہاں پر اس کی تعریف یہ ہے کہ مطبوع کے لیے اس کے اندر جو دلالت کرنے والی بات ہے وہ پختہ کرے، مطبوع کو پختہ کرے، جس مطبوع کے لیے جو بات ہم نے نسبت دی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے عربی میں تأکید استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر فرماتے ہیں جاءنی زید نفسہ، میرے پاس آئے زید، نفسہ خود زید آیا۔ کسی کو اشتباہ ہوتا ہے بھائی میرے پاس زید آیا تو سمجھتے ہیں کہ بھائی زید سے مراد جو ہے اس کے کوئی نائب آئے ہوں گے، کوئی اس کا وکیل آیا ہوگا، کوئی اس کے جو ہے خاص بندے آئے ہوں گے، تو یہ اشتباہ رہتا ہے۔ تو مخاطب کو اس اشتباہ سے دور کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ اپنے بھی ایک طرح سے تاکید ہے، یعنی وہ خود بولا نہیں ہے، بھئی میں بول کر نہیں، یقین کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ زید ہے، تو خود اپنے بات پر پختگی کو بیان کر رہا ہے، اور ساتھ بولے نہیں، 100% حواس خمسہ کو ذہن میں یعنی اس کے ساتھ ہی یہ بیان دے رہا ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو اس کے لیے تاکید استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاس جو آیا تھا زید ہے، وہ خود زید ہے، نہیں کہ اس کا کوئی وکیل، کوئی اس کے جاننے والا، کوئی اس کا خاص دوست، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ یا جو ہے کبھی کبھار تاکید کو لایا جاتا ہے تاکہ افراد مطبوع کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے۔ مطبوع کے مثلا 10 افراد ہیں، آج ایک کام ہو گیا کہ بھئی ان 10 کو شامل ہونا چاہیے تھا، اب میں یہاں پر تاکید لے آتا ہوں کہ 10 کے 10 شامل ہو گئے، اس لیے مثلا ابھی یہاں پر جو مثال دیتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سارے ملائکے نے سجدہ کیا آدم کو، سب کے سب، کلہم، سب کے سب نے سجدہ کیا آدم کو، اجمعون، سب کے سب۔ اب یہاں پر جو ہے کسی کو احتمال ہوتا ہے بھئی یہاں 100 نفر ہے تو اس میں سے 98 نے سجدہ کیا ہوگا، باقی نے نہیں کیا، یہ احتمال ہے۔ تو اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے، مطبوع کی جو بات ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، بھئی یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ سجدے کیے تو سارے ملائکہ ہے 100%، اس میں کوئی ایک ملک بھی خارج نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو تمام افراد مطبوع جو ہے اس کے اندر شامل ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تاکید کے حوالے سے جو تعریف تھی وہ ختم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں تاکید کی جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی، ایک تاکید معنوی۔ پہلے ہم تفسیر کریں گے تاکید لفظی کی۔ تاکید لفظی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا بعینہ تکرار کرنا، پہلے لفظ جو استعمال کیا ہے ہو بہو وہی کے وہی لفظ دوبارہ استعمال کریں۔ مثلا جاءنی زید زید، دیکھو میرے پاس آیا زید، پھر کہہ رہا ہے زید، یعنی زید زید، تاکید ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تاکید لفظی ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے تاکید معنوی ہے۔ تاکید معنوی کا مطلب ہوتا ہے، اس کے بھی الفاظ ہیں۔ تاکید معنوی کے یہاں پر مصنف جو ہے 2 لفظ کو بیان کرتے ہیں، نفسہ
व ऐनुहु, ठीक है। अब यहाँ पर ये नफ्सुहु व ऐनुहु ये ताकीद मानवी है। अब ये कभी मुफरद के साथ, कभी तस्निया के साथ, कभी जमा के साथ, कभी मुज़क्कर के साथ, कभी मुअन्नस के साथ आते हैं, लेकिन इख्तिलाफ सियाग के साथ। जहाँ पर मुफरद चाहिए तो वहाँ ऐनुहु मुफरद आएगा, मुज़क्कर आएगा। जहाँ पर मुअन्नस है तो वहाँ पर मुअन्नस वाले ऐनहा इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जमा हो तो वहाँ ऐनुहुम करेंगे। जहाँ पर तस्निया मुअन्नस हो, तस्निया मुज़क्कर हो, वहाँ पर ऐनाहुमा कहेंगे। तो इस तरीक़े से, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर ताकीद हो मुफरद के लिए, मुअन्नस के लिए, जमा के लिए, यानी जो भी सीगे हमारे पास मौजूद है उनकी ताकीद के लिए अलग अलग तौर पर सीगों के इख्तिलाफ के साथ ज़िक्र करेंगे। इंशाल्लाह उसकी जब हम तदबीक करेंगे 7 मिसालें मौजूद है, हम उसकी तशरीह बेहतरीन तरीक़े से इंशाल्लाह करेंगे। आखिर में फरमाते हैं कि जब आप चाहते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल को नफ्स और ऐन के ज़रिए से ताकीद करें, यानी ज़मीर मरफ़ूए मुत्तसिल को नफ्स के ज़रिए से, ऐन के ज़रिए से, जो कि अल्फाज मानविया में से थे, इसके ज़रिए से अगर ताकीद करना चाहते हैं तो ज़मीर मुनफसिल का लाना वाजिब है। उस वक़्त आप ज़रूर ब ज़रूर ज़मीर मुनफसिल ले आए हैं, एक बात। दूसरी बात, कुल, लफ्ज़ कुल और लफ्ज़ अजमा, ये दो, इसके लिए ताकीद का लाना सही नहीं है। कब? जब उसके लिए अज्ज़ाए खारिजिया जिस पर हिस्सन आज़ा व जवारी से इशारा करने के लिए कोई सही ना हो, एक तो उस वक़्त जो है उसकी ताकीद नहीं लाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आज़ाए खारिजी के ज़रिए से आप इशारा कर सकते हैं और इशारा हिस्सी हो, तो वहाँ पर आप उसके लिए कुल और अजमा के लिए भी ताकीद कर सकते हैं। या कभी कभार जो है कुल और अजमा जो है हुक्मन होते हैं। हुक्मन से मुराद ये कि ज़ाहिरन उसके लिए आज़ा नहीं होते हैं, लेकिन अहकाम के हवाले से उस पर आज़ा, उसको तक़सीम किया जाता है। कभी जो है तक़सीम नहीं होता। जहाँ पर हुक्मन तक़सीम हो सकता हो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि भाई ताकीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हुक्मन भी अगर तक़सीम नहीं कर सकते, अज्ज़ा नहीं कर सकते, तो उस वक़्त आप कह सकते हैं उसके लिए ताकीद लाना सही नहीं है। फिर उसके बाद एक छोटा सा हुक्म बयान कर रहा है इस अजमा अब्ता के हवाले से। अल-क़िस्मुस सालिस, तीसरी किस्म अत-ताकीद, ताकीद है। ताकीद पढ़े या अत-तौकीद पढ़े, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। वह हुआ ये ताकीद ताबिउन, ताबि है, यदुल्लु और ये दलालत कर रहा है, अला तक़रीरिल मतबूई, अला तस्बीतिन व तहक़ीक़िल मतबू, मतबू की तहक़ीक़, तस्बीत, पुख्ता करने के लिए दलालत करते हैं। फ़ी मा नुसिबा इलैही, जो मतबू की तरफ जो बात निस्बत दी जाती है उसको पुख्ता करने के लिए उस पर दलालत करे, उसको ताकीद कहा जाता है। यानी बाइबारत दीगर ये है कि मतबू पर जो चीज़ दलालत कर रही है उसको पुख्ता और मजबूत करने के लिए लफ्ज़ ताकीद को लिया जाता है। नहवु, मिसाल के तौर पर, जाअनी ज़ैदुन नफ्सु, मेरे पास आया ज़ैद, नफ्सु, खुद ज़ैद आया। ये नफ्सु ताकीद है ज़ैद की, यानी खुद ज़ैद आया, कोई और नहीं आया, उसका दोस्त वकील वगैरह नहीं आया। एक आओ या यूं, यदुल्लु अला शुमूलिल हुक्म, या दलालत करते हैं हुक्म को शामिल करने में, लिकुल्लि अफरादिल मतबूई, तमाम मतबू के जितने भी अफराद पाए जाते हैं उन सब को एक हुक्म के अंदर शामिल करने के लिए लफ्ज़ ताकीद को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, मिसल फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्तों ने सजदे किए, सब के सब, किसी ने भी सजदे को तर्क नहीं किया। तो यहाँ पर जो है कुल्लुहुम ताकीद है, ये कुल्लुहुम क्या है? ताकीद है। अजमाऊन ये ताकीद दर ताकीद, ये ताकीद दर ताकीद बयान कर रहा है कि कोई भी फरिश्ता छूटा नहीं है, यानी सब ने सजदे किए। ठीक है,
یہ تاکید کو بیان کیا، یا جو ہے مطبوع کے افراد کو شامل کرنے کے لیے، یا خود مطبوع پر جو دلالت کر رہے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے تاکید استعمال ہوتا ہے۔ والتأکید علی قسمین، تاکید دو قسموں پر مشتمل ہے، لفظی وہو تقریر اللفظ الاول بعینہ، ایک تقریر لفظی ہے، تاکید لفظی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود لفظ کا متکرر ہونا، تکرار ہونا، خود وہی اسی لفظ کا، نحو جیسے کہ جاءنی زید زید، میرے پاس آیا زید زید، تو یہ زید ثانی تاکید ہے اس کے لیے، پہلے والے کے لیے۔ وقام زید زید، یہ جملہ فعلیہ کے لیے۔ اسی طرح جاءنی زید، میرے پاس جاءنی فعل و مفعول کی تاکید کے لیے۔ اسی طرح قام زید، فعل کی تاکید کے لیے، قام، یہ سب۔ وَيَجُوزُ فِي الْحُرُوفِ أَيْضًا، یہ جملات ہے اس میں تکرار کرنا بھی جائز ہے، یعنی جملے کی تاکید بھی صحیح ہے، اسی طرح حروف کی بھی تاکید جائز ہے، جیسے نحو ان زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایسا، ان زیدن قائم، یقیناً، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے، اس طریقے سے تاکید لایا جاتا ہے۔ ومعنوی، یعنی والتاکید علی قسمین لفظی ومعنوی، وہوا، یہ معنوی، بالفاظ معدودۃ، چند گنے چنے الفاظ اس کے لیے، وہ کیا ہے، نفسہ عینہ ہے، یہ جب نفسہ عینہ کے ذریعے سے اگر کسی کو تاکید کر رہا ہے تو یہ تاکید معنوی ہے۔ للواحد والمثنى والمجموع، یہ تاکید کیا جاتا ہے مفرد کو، تثنیہ کو، جمع کو، باختلاف الصیغۃ والضمیر، جہاں ضمائر مختلف ہو، جہاں صیغہ مختلف ہو تو یہ بھی اپنے صیغے کے حساب سے چلیں گے، یہ نفسہ عینہ نہیں رہیں گے، بلکہ نفسہما ہوگا، عینہما ہوگا، نفسہم ہوگا، عینہم ہوگا، انفسہما ہوگا، اعینہما ہوگا، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، جیسے ابھی مثالیں آ رہی ہیں اس کی۔ نحو جاءنی زید نفسہ، یہاں مفرد کی جو ہے تاکید کی مثال، زید نفسہ، خود زید آیا، والزیدان انفسہما، دیکھو یہاں انفسہما تثنیہ کے ساتھ پڑھا ہے، حالانکہ نفسہ ہے لیکن اس کو تثنیہ کے ساتھ، صیغہ مختلف ہو گیا، ضمیر بھی مختلف ہو گئے۔ او نفسہما، یہ مؤنث کے لیے، والزیدون انفسہم، یعنی انفسہم جمع کے لیے۔ وکذالک عینہ اعینہما عیناہما اعینہم، تثنیہ کے لیے عیناہما اعینہما، اور جمع کے لیے اعینہم، مفرد کے لیے عینہ، یہ مذکر کے حوالے سے بیان ہوا، یہ انفسہما اور نفسہما دونوں طریقے سے پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وللمؤنث، مؤنث کو تاکید کرنا چاہتے ہیں، مؤنث کو تاکید معنوی کرنا ہو تو کہیں گے نحو جاءنی ہند نفسہا، دیکھو نفسہا مؤنث، مفرد مؤنث، والہندان انفسہما او نفسہما، دونوں پڑھ سکتے ہیں، والہندات انفسہن جمع کے ساتھ، وکذا عینہا اعینہما اعیناہما اعینہن، یہ جمع کے لیے۔ وکلا وکلتا، کلا اور کلتا کے ذریعے سے بھی تاکید کرتے ہیں تثنیہ، للمثنى خاصتاً، یہ کلا و کلتا فقط تثنیہ کے لیے تاکید کرنا ہو تب، وإلا وہ بھی تثنیہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نفسہما عینہما نفسہما اعینہما دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فقط تثنیہ کے لیے اگر آپ نے تاکید کرنا ہے تو یہ پڑھیں، قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلاہما مفرد تثنیہ مذکر کے لیے، کلتاہما تثنیہ مؤنث کے لیے۔ قام الرجلان، دو مرد کھڑے ہو گئے، کلاہما دونوں، تاکید ہے یہ۔ قامت المرأتان، دو عورتیں کھڑی ہو گئی، کلتاہما دونوں، ایک یہ دو باتیں ختم ہو گئی ہیں مفرد اور تثنیہ کے حوالے سے۔ وَكُلْ، اور لفظ کل کے ذریعے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں، ایک وہ اجمع کے ذریعے سے بھی، وہ اقطع کے ذریعے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں، وہ ابطع کے ذریعے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں، وہ ابصع کے ذریعے سے بھی تاکید کر سکتے ہیں۔ لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی کل تقول، صرف مثنیٰ کے لیے یہاں پر تاکید نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ باقی ضمائر کے حساب سے اس باقی صیغوں میں آپ تاکید کر سکتے ہیں، جیسے اشتریت العبد کلہ، میں نے بندے کو خریدا سب کے سب، یعنی پورا بندہ خریدا۔
وجاءنی القوم کلہم، اب کیوں کہے برا بندہ؟ چونکہ غلام جو ہے اس کے نصف بھی خرید سکتے، اس لیے کہہ رہے ہیں کلو۔ کوئی بندہ کہے بھائی اشتریت العبد، میں نے بندے کو خریدا، اب ہو سکتا ہے پورا خریدا ہو سکتا ہے نصف خریدا ہو، تو کہتے ہیں کلہ، سب کے سب خریدا، یہ تاکید ہے اس کو، یعنی بیان کر رہا ہے کہ بھائی میں نے نصف نہیں خریدا، پورا خریدا، اس لیے وہی یہ نہ سوچے کہ مثلا بندے کا نصف ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وجاءنی القوم کلہم، یہ جمع کے لیے، واشتریت الجاریۃ کلھا، مفرد مؤنث کے لیے تاکید، وجاءت النساء کلہن، سارے عورتیں میرے پاس آئی تو کلہن یہ، وباختلاف الصیغہ فی البواقی، اور باقی میں صیغے مختلف ہے، وہی وہ کیا ہے؟ اجمع و اخواتہا، اجمع اور اس کے اخوات، اجمع کے اخوات کون سے؟ اکتا ہے، ابتا ہے، ابسا ہے، یہ چار، یہ تین ہے جو اجمع کے جو ہے اخوات میں سے شمار کیا جاتا ہے، سب کا معنی ایک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اشتریت العبد کلہ، دیکھو اشتریت العبد کلہ، میں نے بندے کو خریدا سب کے سب، اجمع، اکتا، ابتا، ابسا، یعنی یہ سب تاکید ہیں۔ وجاءنی القوم کلہم، اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابسعون، یہ سب کلہم کے اجمعون کے معنی میں ہیں، اکتعون بھی، ابتعون بھی اور ابسعون بھی۔ میرے پاس آئے ساری قوم، اور آگے فرماتے ہیں واشتریت الجاریۃ، میں نے کنیز کو خریدی، کلھا، سب کے سب، جمعا، اکتعا، بتعا، بسعا، یہ تاکید ہے سب۔ وقامت النساء، عورتیں کھڑی ہو گئی، کلہن، سب کے سب، جمع، کتا، بتا، بسا، یہ جمع کے لیے، یہاں صیغوں کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ باتیں ختم ہو گئی جو تاکید کے حوالے سے تھا، بیان ہو گئی۔ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدُ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ، اگر آپ چاہتے ہیں ضمیر متصل کے ذریعے سے تاکید کرے، یعنی ضمیر مرفوع متصل کے ذریعے سے تاکید کرے، کون سے لفظ کے ساتھ؟ بالنفس والعین، نفس اور عین کے ذریعے سے، تو یجب تاکیدہ بضمیر مرفوع منفصل، تو ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے تاکید لانا واجب ہوگا۔ تقول، جیسے آپ پڑھتے ہیں ضربت انت نفسک، آپ نے اپنے نفس پر مارا ہے، تو یہاں پر ضربت انت نفسک، یعنی ضربت، آپ نے مارا ہے، انت، آپ نے نفسک، آپ کے نفس پر، آپ کی جان پر، تو یہاں پر جو ہے ضمیر مرفوع متصل کو تاکید لایا تھا، تو نفسکا کو ضمیر مرفوع منفصل کا اس کے لیے تاکید لانا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُؤَكَّدُ، تاکید نہیں لایا جائے گا، کس کے لیے؟ بِكُلٍّ وَأَجْمَعٍ، کل اور اجمع کے لیے تاکید کا لانا صحیح نہیں ہے، الا، مگر کل اور اجمع کے لیے تاکید لانا صحیح ہے جب ما لہو اجزاء و ابعاد، اس کے لیے کوئی اجزاء ہو، اس کے لیے کوئی ابعاد ہو، بعضیت ہو، یصح افتراقها حسا کالقوم، جو ہمارے سامنے جدا جدا ہو کر ہمیں نظر آئے، تب وہاں پر یہ صحیح ہے ایک، او حکمن، یا اجزاء اور یہ جو افتراق ابعاد جو ہے ظاہراً حسن نہیں ہے، لیکن حکمن جو ہے ہم حکم کے اعتبار سے اس کو ابعاد اور جو ہے اجزاء کر سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ جو ہے تاکید کر سکتے ہیں۔ کما تقول، جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں اشتریت العبد، میں نے بندے کو خریدا، کلہ، سب کے سب، تو یہاں دیکھو کل کے ذریعے سے عبدہ کو تاکید لایا گیا ہے، چونکہ عبد جو ہے اس کے لیے اجزاء خارجی موجود ہے، حکماً یقیناً اس کے لیے الگ الگ جز نہیں ہے خارج میں، لیکن ہم جب کسی غلام کو خریدتے تو نصف، کبھی جو ہے آدھا، کبھی اس سے کم، کبھی اس کا جو ہے کوئی حصہ جو ہے ہم خرید سکتے ہیں حکمی اعتبار سے، شرعی حکم کے اعتبار سے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے تاکید لانا صحیح ہے۔ وَلَا تَقُول، آپ لیکن یہ نہیں کر سکتے اکرمت العبد کلہ، میں نے سارے یعنی بندے کے پورے بندے کو میں نے احترام کیا، یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ بندہ ایک ہوتا ہے، اس کا احترام ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، تو یہاں حصے نہیں ہوتے احترام کے، تو اس لیے یہاں جائز نہیں ہے، تاکید نہیں لے سکتے، کلہ کو تاکید نہیں لے سکتے۔ یعنی
اگر آپ کل اور اجماع کو تاکید لانا چاہتے ہیں تو وہاں پر شرط ہے کہ اس کے اجزاء خارجی حسی ہو یا حکمن ہو ایک، اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر تاکید لانا صحیح نہیں ہے۔ وَعَلَمْ جان لو ان اکتا، یہ جو اکتا ہے وہ اخواتها، اخوات کون سا ہے؟ ابتا ہے، ابسا ہے، یہ اتباع لاجماع، یہ سب کے سب اتباع کرنے والے ہیں اجماع کے، یعنی جہاں پر اجماع ہوں گے وہاں پر اکتا بھی پڑھنا صحیح ہے، وہاں پر ابتا بھی پڑھنا صحیح ہے، وہاں پر ابسا کا پڑھنا جائز ہے۔ اذ لیس لہا معنی دونہا، لیکن اس کے لیے الگ معنی نہیں ہے۔ جہاں اذ لیس لہا یعنی جہاں پر اکتا نہ ہو یا اس کے اکتا کے اخوات نہ ہو، معنی دونہا تو اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے، یعنی جہاں پر یہ عبارت یوں کہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کہ جہاں پر آپ نے اجماع لانا ہے تو وہاں پر یہ معنی آپ اکتا کے لیے بھی کریں، ابسا کے لیے بھی کریں، ابتا کے لیے بھی کریں، اس کے علاوہ کوئی اور الگ سے معنی اس کے لیے نہیں ہے۔ اذ لیس لہا یعنی اذ لیس لاکتا و اخوات الاکتا معنی دونہا، اجماع کے علاوہ کوئی اور معنی ان کے لیے موجود نہیں ہے، وہی اجماع کا معنی اکتا کے لیے، ابتا کے لیے، ابسا کے لیے، سب کے لیے ہے۔ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا یعنی اکتا کو اور اس کے اخوات کو، اکتا، ابتا، ابسا، ان تینوں کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کس پر؟ علی اجماع، اجماع پر، یعنی اجماع پر ان تینوں کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ ذِكْرَهَا یہ بھی حکم ذہن میں رکھیں کہ اکتا کو اور اس کے اخوات کو ذکر کرنا دونہ اجماع کو ذکر کے بغیر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے ان تینوں کا ذکر کرنا ہو، اکتا اور اس کے اخوات کو، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اجماع کو بھی ذکر کریں، اس کے بغیر آپ کہیں کہ مثلا اشتریت العبد ابتا، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اجماع اکتا کہیں تو جائز ہے۔ تو یہ ہے پوری تفصیل جو کہ تاکید کے حوالے سے ہیں، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں القسم الرابع البدل، چوتھی چیز جو ہے بدل ہے، یعنی توابع میں سے تین ہم نے پڑھ لیے اور چوتھی جو باری ہے جس کی وہ ہے بدل۔ بدل جو ہے توابع میں سے ایک ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہیں بدل کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تابع ہے جو بدل کی طرف نسبت دی جاتی ہے اس چیز کے حوالے سے جو مطبوع کے لیے جو نسبت دی گئی اس کو چینج کرنا ہو، اس کو بدل کرنا ہو، یعنی مطبوع کی طرف جو چیز آپ نے پہلے نسبت دی ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس وقت آپ اس کے لیے بدل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں بدل میں جو نسبت سے مراد جو ہے، جو نسبت مطبوع کی طرف دی جاتی ہے، اس سے مراد فقط بفقط جو ہے یہاں پر جو ہے نسبت جو ہے تابع مراد ہے، مطبوع مراد نہیں ہے۔ اگر مطبوع مراد ہو تابع مراد ہے، مطبوع مراد نہیں ہے۔ اگر مطبوع مراد ہو تو پھر وہ نعت ہوگا، بدل نعت ہوگا، عطف بیان ہوگا، اور عطف بالحروف ہوں گے، تاکید ہوں گے، عطف بالحروف نہیں، عطف بالحروف دونوں طرف ہوتے ہیں نسبت، یعنی تابع اور مطبوع دونوں طرف۔ تو یہ اور یہ بدل جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں، بدل کل من الکل، بدل البعض من الکل، بدل استعمال اور بدل غلط۔ ان سب کی مثالیں انشاءاللہ ہم تشریح کے ساتھ پڑھیں گے جب عبارت کی تطبیق کریں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی جو ہے تنبیہ کر رہا ہے یہاں پر، اگر بدل نکرہ ہو تو اس وقت جو ہے اس کے لیے نعت کا لانا، صفت کا لانا واجب ہے۔ بدل نکرہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے صفت کا لانا واجب ہے، تو اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ القسم الرابع، چوتھی قسم، البدل، بدل ہے۔ وہ ہوا یہ بدل تابع، تابع ہے توابع میں سے، یعنی تابع سے مراد یہاں پر اس میں جنس ہے، اس میں سارے توابع کے اقسام داخل ہوں گے، نعت، عطف بیان، عطف بالحروف اور تاکید سب داخل اس میں۔ ینسب الیہ، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یعنی بدل جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ما وہ چیز نسب الی مطبوعہ جو مطبوع کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسی کو اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ وہ ہوا یہاں پر جو نسبت سے مراد المقصود بالنسبہ، نسبت سے مراد دون مطبوعہ، تابع مراد ہے، مطبوع مراد نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ یوں کہیں کہ یہاں پر وہ المقصود، یہ جو ہے فصل اول ہے، مقصود یہاں پر اس سے
یہ جب آپ کہیں گے نا وَهُوَ تَابِعٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَى مَطْبُوعِهِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ کہیں تو اس سے جو ہے نعت، تاکید، عطف بیان سب خارج ہو جائیں گے۔ ایک دون مطبوعی کہنے سے یہ دوسری فصل ہے، اس سے خارج ہو جائیں گے عطف بالحروف، چونکہ عطف بالحروف بھی یہاں سے پھر خارج ہو جائے گا، چونکہ عطف بالحروف کی جو نسبت ہے وہ مطبوع بھی ہے تابع بھی ہے، تو مطبوع رہے گا، تو مطبوع رہیں گے تو وہ اس میں شامل ہوگا، اس لیے یہاں پر کہتے ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ وہ مطبوع یعنی مطبوع البدل۔ وَأَقْسَامُ الْبَدَلِ أَرْبَعَةٌ بدل کے کل 4 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی قسم بدل کی بدل الکل من الکل، بدل کل من الکل ہے، یعنی بدل الکل من الکل کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا مکمل بدل بن جانا، دوسرا عین وہی اسی چیز کا بدل بننا، جیسے یہاں پر آ رہا ہے اس کی تعریف وہ ہوا بدل کل، کل ما کان مدلولہ جو کچھ بدل کا مدلول ہے جزء المطبوع اسی مطبوع کا جز بنے گا، جیسے یہاں پر آتے ہیں نحو جاءنی زید اخوکا، جاءنی میرے پاس آیا زید اخوکا جو آپ کا بھائی ہے، تو یہ بدل الکل من الکل ہے، یہ اخوکا کل ہے بدل کل، یعنی یہاں پر فرماتے ہیں وہی شخص اول ہے جو پہلے والا ہے، یعنی زید وہی اخوک آپ کا بھائی ہے، میرے پاس جو آیا زید ہے جو کہ آپ کا بھائی ہے، یعنی بات ایک ہی ہے، زید آئے یا اخوک آپ کا بھائی آئے تو ایک ہی بات ہے، زید کو ہی آپ کا بھائی کہا جاتا ہے تو ایک ہی بات ہے، فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید اخوکا بدل الکل من الکل، زید کہے یا اخوک کہے دونوں ایک بات۔ وبدل البعض من الکل یہ دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے میں بدل کل من الکل میں یہ ہوتا ہے بدل اور مبدل منہ ایک ہو، یعنی زید اور اخوک ایک ہے، دوسرے میں یہ ہوتا ہے مبدل منہ اور بدل کا بعض حصہ ہو، مبدل منہ جو ہے بدل کا بعض حصہ ہے، پورا حصہ نہیں ہے، پورا نہیں ہے، وہ ہوا ابھی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کل ما کان مدلولہ جو کہ ہر وہ چیز جو بدل کا مدلول ہے جزء المطبوع اس کے جز ہوتا ہے، جزء مطبوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے والے تعریف میں کہا تھا وہ ہوا ما کان مدلولہ مدلول المطبوع، جو بدل کا مدلول ہوتا ہے وہی مطبوع کا مدلول ہوتا ہے، یہ یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر کہا وہ ہوا کل ما کان مدلولہ جزء المطبوع، یعنی مدلول المطبوع نہیں جزء المطبوع، جیسے نحو ضربت زیدا رأسہ میں نے زید پر مارا، رأسہ اس کے سر پر مارا، تو رأسہ راس خود زید ہے الگ ہے وہی زید لیکن اس کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اس کا جز ہے، ٹھیک ہے، رأسہ اس کے سر پر مارا، تو یہ بدل اور مبدل منہ بدل کا بعض حصہ ہے، مبدل منہ یعنی راس۔ وبدل الاشتمال یعنی یہاں پر بار بار کہہ رہا ہوں بدل اور مبدل منہ، مبدل منہ کو مطبوع کہا جاتا ہے، بدل کو تابع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں تاکہ یہ چیزیں صاف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ وبدل الاشتمال تیسری چیز بدل اشتمال ہے، یعنی بعبارت دیگر مبدل منہ سے کچھ تعلقات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کچھ تعلقات اس کے اندر ہیں، وہ ہوا ما کان مدلولہ مدلول بدل جو ہے متعلق المطبوع، مطبوع کا متعلق ہے، مطبوع یعنی بدل، مبدل منہ، نحو جیسے کہ بیان کرتے ہیں سلب زید ثوبہ، ہم نے سلب لے لیا زید سے کپڑے کو الگ کر دیا، تو یہاں پر جو ہے بدل اشتمال ہے۔ اب یہاں پر یوں کہیں گے ثوب جو ہے ملکیت ہے کس کے لیے، کپڑا ملکیت ہے زید کے لیے، اب ہم نے اس ملکیت جو تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، ملکیت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی تعلق من حیث المال، تو ہم نے اس کو اس سے الگ کر دیا۔ اسی طرح وَأَعْجَبَنِي عَمْرٌ عِلْمُهُ ہمیں تعجب میں ڈال دیا عمر کے علم نے، تو یہاں پر علم جو ہے متعلق ہوتا ہے، یہ ثوبہ جو ہے ظاہری جو نظر آنے والی چیز ہے، علمہ جو غائب ہے ہمیں نظر نہ آنے والی چیز ہے، یہ دونوں کی مثالیں یہاں پر پیش کی ہے۔ تو علمہ متعلق ہے، ثوبہ متعلق زید ہے، علمہ متعلق عمر ہے، یہ
وبدل الغلط، اسی طرح چوتھی چیز جو بدل کے اقسام میں سے بدل غلط ہے، یعنی مبدل منہو کو غلطی سے ذکر کیا گیا، بعد میں اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے آئے، اس کو کہتے ہیں بدل الغلط۔ کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن غلطی سے کچھ اور منہ سے نکل گیا۔ وہ ہوا یہ بدل غلط ما یذکر بعد الغلط، غلط کے بعد کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے کچھ اور کہا ہے غلطی میں، پھر بعد میں کسی اور چیز کا کہے تو وہ دوسری چیز جو ہے اصل مقصد ہوتا ہے۔ نحو جیسے کہ جاءنی زید جعفر، میرے پاس آیا زید جعفر۔ اب دیکھو یہاں پر زید جو ہے غلطی سے نکل گیا اس کی زبان سے، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا تھا میرے پاس جعفر آیا، تو یہ جو زید ہے وہ بدل غلط ہے، مراد وہی جعفر ہے۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا حِمَارًا، دیکھو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نے رجل کو دیکھا، حالانکہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے حمار کو دیکھا، میں نے گدھے کو دیکھا، لیکن یہاں کہہ رہا ہے رَأَيْتُ رَجُلًا، یہ غلطی سے بول رہا ہے یہ۔ وَالْبَدَلُ، آگے 3 حکم بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد بدل کی بحث کو ختم کر رہا ہے۔ وَالْبَدَلُ، بدل، ان کان نکرتن، اگر بدل نکرہ واقع ہو جائے، عن معرفت، معرفے کا، یعنی بدل نکرہ واقع ہو جائے معرفے کا، تو اس صورت میں یجب نعتہ، اس وقت صفت کا بدل کے لیے لانا واجب ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان، بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبہ، بالناصیہ یعنی پیشانی، جب انسان گناہگار ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو پیشانی پر لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبہ۔ تو یہاں ناصیۃ کیا ہے؟ یہ بدل ہے، نکرہ ہے، چونکہ یہ نکرہ ہے، پہلے والا ناصیہ جو ہے معرفہ ہے اس کے لیے، تو جب یہ نکرہ بدل واقع ہو رہا ہے پہلے والے ناصیہ کے لیے، تو اس کے لیے کاذبہ کی صفت لانا واجب ہے، تو یہاں کاذبہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے اور یہ واجب ہے۔ ایک وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي عَكْسِهِ، آگے فرماتے وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي عَكْسِهِ میں، یعنی نعت کا بدل کے لیے صفت لانا واجب نہیں ہے جب مبدل منہ نکرہ ہو اور معرفہ واقع ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر کہتے ہیں جاءنی رجل غلام زید، میرے پاس رجل آیا جو کہ زید کا غلام ہے، تو اب یہاں پر جو ہے مبدل منہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، رجل، پہلے جو الناصیہ معرفہ تھا تو بدل نکرہ واقع ہو رہا تھا تو اس کے لیے صفت لانا واجب تھا، لیکن ابھی یہاں اس مثال میں جاء رجل غلام زیدین میں، یعنی رجل جو ہے مبدل منہ یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے؟ نکرہ واقع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صفت کا لانا بدل کے لیے واجب نہیں ہے، غلام کے لیے کوئی صفت لانا واجب نہیں ہے۔ دوسری بات وَلَا فِي الْمُتَجَانِسَيْنِ، اور نہ متجانسین میں، یعنی اگر بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہو، بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہو، تو اس صورت میں دونوں کے لیے بھی نعت کا لانا واجب نہیں ہے، جیسے یہاں پر کہتے ہیں جاء زید اخوک، جاء زید اخوک، اب یہاں پر جو ہے یہ معرفے کی مثال ہے دونوں، او کلاہما نکرتین، یا دونوں نکرہ ہونے کی مثال، جیسے کہ اب آ رہا ہے جاء رجل غلام لک، جاء رجل غلام لک، دونوں نکرہ ہے، تو یہاں پر جو ہے اس میں بھی بدل کے لیے دوبارہ صفت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ متجانسین سے مراد یہ کہ دونوں بدل مبدل منہ دونوں معرفہ ہو، تو وہاں پر اس کے لیے الگ صفت کے ساتھ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چوتھی قسم تھی جو کہ توابع کے حوالے سے تھا، وہ ختم ہو گئی۔ پانچویں اور آخری قسم بیان کر رہا ہے، وہ ہے توابع میں سے عطف بیان۔ عطف بیان، عطف بیان کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تابع ہوتا ہے لیکن صفت نہیں ہوتا، لیکن صفت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی مطبوع کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ یوں کہیں عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہونے کے باوجود اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔
اب یہ دو مشہور اسم ہوتے ہیں، دو مشہور اسم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو مقدم کیا جاتا ہے، دوسرے کو اس کے لیے وضاحت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو اسم ہے، ان میں سے ایک مشہور ہے تو مشہور کو بعد میں، اور پہلے جو غیر مشہور، جو کم مشہور ہے، اس کو پہلے مقدم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے توضیح کر رہا ہوتا ہے پہلے کی۔ کبھی کبھار جو ہے بدل مبدل منہ کے ساتھ عطف بیان کے ساتھ جو ہے آپ یوں کہیں کہ التباس کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی شاعر کے قول کو یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر لائے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ القسم الخامس، پانچویں قسم، عطف البیان، توابع میں سے عطف بیان ہے۔ وہ ہوا، یہ جو قسم ہے عطف بیان، فرماتے ہیں تابعن، یہ تابع ہے۔ اب یہ تابع ہے، کیا ہے تابع؟ تابع جنس ہے، جو کہ سارے جو توابع میں سے ہم نے تاکید بیان کیا، نعت بیان کیے، عطف بالحروف بیان کیے، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ غیر صفت، لیکن وہ صفت نہیں ہے، تابع ہے صفت نہیں ہے۔ اب یہاں غیر صفت کہا، پھر فرمایا یوضح مطبوعہ، صفت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہوا، اور یہ عطف بیان، اشہر اسمی شیئن، دو مشہور اسموں سے ایک اسم ہوتا ہے جو دوسرے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عطف بیان، مشہور اسماء میں سے ہوتا ہے۔ نحو جیسے کہ بیان کر رہے ہیں، قام ابو حفص عمر، عمر، ابو حفص کھڑے ہوئے، یعنی عمر، ابو حفص جو ہے مطبوع ہے، عمر جو ہے تابع ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ ابو حفص کون؟ یعنی عمر، جو کہ مشہور ہے عمر، یہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح وقام ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کون ابو عبداللہ؟ کہتے ہیں عمر ہے، جو کہ مشہور ہے۔ تو یہ دو مشہور اسموں میں سے ایک کو دوسرے کے لیے وضاحت قرار دینا۔ تو یہ جو ہے یہاں پر عمر جو ہے تابع ہے، اور عبداللہ جو ہے، ابو حفص جو ہے مطبوع ہے، لیکن صفت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی ابو حفص سے مراد عمر ہے، ابو عبداللہ سے مراد عمر ہے۔ وقد، کبھی کبھار، یلتبس، عطف بیان اشتباہ میں پڑ جاتا ہے، التباس ہوتا ہے، بالبدلی، بدل کے ساتھ، لفظاً، یعنی لفظاً عطف بیان بدل کے ساتھ جو ہے اشتباہ میں پڑ سکتے ہیں۔ کون ہے، کیا بدل ہے، کون سا بدل نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہوتا ہے لفظی طور پر کبھی، لیکن معنی مراد نہیں ہے، وہ بعد میں بڑی کتابوں میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں مثل قول الشاعر، شاعر کا قول، جس میں فرماتے شاعر انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، یہاں پر کہتے شاعر میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جس نے بکر بشری جیسے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اس کے قتل کرنے کے بعد پرندے انتظار میں ہیں کہ یہ کب نیچے گر جائے گا اور اس کی روح نکل جائے گی اور وہ اس پر بیٹھ کر اس کے جسم کو کھا جائیں گے، یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری شاہد مثال جو ہے بکری بشرون میں ہے، بکری جو ہے مطبوع ہے، بشر جو ہے اس کے لیے عطف بیان ہے۔ اب یہ کبھی کبھار اشتباہ کا بھی خطرہ یہاں پر موجود ہے، التباس کا خطرہ موجود ہے، عطف بیان اور بدل کے درمیان اشتباہ کا خطرہ موجود ہے، چونکہ وہ توضیح کر رہا ہے اس کے لیے، یعنی بدل جو ہے عطف بیان کے لیے توضیح کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جو اس مثال میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں التباس ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں التباس نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر جو مصنف نے جو معنی ہمیں بیان کیا ہے وہ التباس کا معنی بیان کیا ہے، غیر التباس کا معنی بیان نہیں کیا ہے۔ وہ بڑی کتابوں میں بھی ہے اور بعض کتابوں کے نسخوں میں وہ وقد لا یلتبس بالبدل لفظاً بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہے توابع کے جو بحث ہے وہ ختم ہو گئی، اور شروع کر رہے ہیں باب ثانی فی الاسم المبنی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔